السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کل جہاں، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کل جہاں ہیں، خالق کے بھی محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب ہیں، مثلاً جمادات کے بھی محبوب ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نباتات کے بھی محبوب ہیں، استمانہ حنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے۔ حیوانات کے بھی محبوب ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی دی تو اونٹوں کو قربانی کے لیے لایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی گردنوں کو لمبا کر دیتے تھے تاکہ آقا کریم ہمیں پہلے قبول فرما لیں۔ انسانوں کے بھی محبوب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی جماعت تھی۔ جنوں کے بھی محبوب ہیں، اسی لیے جنوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ فرشتوں کے بھی محبوب ہیں، جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح مخلوق تو ساری مکمل ہو گئی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتے۔ اب رہ گئی اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت، تو اس نے تو خود اعلان فرما دیا، اے میرے محمد آپ میرے محبوب ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی۔ اسی لیے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی دنیا کی محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہروں۔ اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا تذکرہ کرنا ہے۔ جب محبوب کا نام آتا ہے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ کہنے والے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینا تو میرے لیے بے ادبی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علامہ قرطبی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کو ہمارے لیے پورا ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس سارے حسن کو ظاہر فرما دیتے تو ہماری آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ محبوب کا دیدار کر سکیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے حسن کو کم ظاہر فرمایا۔ اب اس حسن کے الفاظ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج کی اس محفل میں اس حسن بے مثال کا تذکرہ کرنے کے 2 ہی مقصد ہیں۔ نمبر 1 مقصد تو یہ ہے کہ جب آقا کریم کا ذکر ہوگا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سے ملاقات، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل جب اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں جان لیں گے تو پھر آنکھ میں دنیا کے حسینوں کی کوئی قدر ہی نہیں رہے گی، پھر ساری محبتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب کے لیے ہوں گی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لینے کے لیے اس کے گھر میں گئی تو وہ آرام کر رہا تھا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ میں نے سوچا میں بچے کی شکل تو دیکھوں، تو فرماتی ہیں کہ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے گھبرائی، میں اس بچے کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ چنانچہ میں آہستہ سے اس کے قریب آئی اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بچہ مسکرا دیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ وہ اس سے لے کر آسمان تک پھیل گیا۔ اللہ کے حبیب پیغمبر مصطفیٰ بھی بچپن میں ہیں، یہ بچپن کے زمانے کے کمالات ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بنو سعد کے گھرانوں میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر والوں نے اس کی مشک جیسی خوشبو کو نہ سونگھا ہو۔ میرے آقا کی خوشبو پوری بستی میں پھیل گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ ہر بندے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی چیز سے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ میں 4 بندے ایسے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ ان 4 افراد میں سے ایک جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام مطعم تھا۔ یہ جبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بدر کے قیدی چھڑانے کی بات کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا اگر تمہارے باپ مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کافر مرداروں کے بارے میں بات کرتے تو میں سب کو آزاد کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے 2 احسانات تھے۔ جب قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا تو اس میں سے نکلوانے میں سب سے مرکزی کردار مطعم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان دی تو اللہ کے حبیب مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ ان 2 احسانات کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری طرف توجہ فرمائی تو آپ کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے کوئی 14ویں کے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ان صحابی نے چاند کے ٹکڑے کی مثال دے دی۔ حضرت برہ بن عازب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے۔ بدر میں ان کو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ بڑے بہادر تھے، مشہور شہر رے کے فاتح تھے۔ ان سے 300 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بہت مزے لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں بلکہ وہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چاند کا ٹکڑا کہا اور دوسرے صحابی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام 6 مشہور فقہا صحابہ میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میری عائشہ میرا آدھا دین ہے۔ مزید فرمایا کھانوں میں سے جو سرید کو فضیلت حاصل ہے باقی کھانوں پر وہ عورتوں میں عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے باقی عورتوں پر۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ حبیب خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور ان کا رنگ سب سے زیادہ منور ہے۔ کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ ان کی تشبیہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دی جا سکتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا چاند کا ٹکڑا کہا تو دوسرے صحابی نے چاند کہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے 14ویں چاند کہہ دیا۔
سیدہ صدیقہ عائشہ نے فرمایا 14ویں کا چاند سیدنا حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صحابی ہیں۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت حسن کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ان کو بچپن کی کچھ باتیں تو یاد تھی مگر انہیں بڑی عمر کے صحابہ سے بات پوچھنے میں زیادہ مزہ آتا تھا کہ میرے نانا جان کیسے تھے۔ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ رشتے میں ان کے ماموں تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی جو پہلی شادی تھی اس سے ان کے ایک بیٹے تھے، اس بیٹے کا نام ہند تھا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شادی ہوئی تو وہ بیٹے آپ کی تربیت میں آ گئے۔ ایسے بچے کو تربیت کی وجہ سے ربیب کہتے ہیں، یعنی بیوی کے وہ بیٹے جو پہلے خامن سے تھے، گویا رشتے میں تو بیٹے ہی بن گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھی ہوئی، گویا فاطمۃ الزہرا کے بھائی بنے۔ ماں ایک تھی، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو کہتے تھے میرے ماموں ہند ابن ابی حالہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو مزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے اور میرے دل کی تمنا رہتی تھی وہ میرے سامنے محبوب کا تذکرہ کریں تاکہ میری محبت نانا جان سے اور زیادہ بڑھ جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ جابر بن سمرہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا مگر منظر اس طرح بنا کہ سامنے ایک طرف اللہ کے حبیب کا چہرہ انور ہے اور دوسری طرف 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر فرماتے ہیں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا۔ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے حبیب 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں ہیں، مدنی مبارک کا چہرہ تو صاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے چاند کی روشنی تو مستعارہ تھی لیکن اللہ کے حبیب کے چہرے انور کا نور ذاتی وصف تھا، اس لیے چاند سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا۔ چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ آقا کا چہرہ انور تو سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا عجیب گھرانہ تھا۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ جب ان کو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ سزا دے رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے نے ایک صحابی ربی بنت معاوض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 6 نمبر کے صحابی تھے، چنانچہ وہ اپنے بارے میں فرماتے تھے میں نے اپنے آپ کو 6 نمبر کا مسلمان پایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے خادم تھے، نالین مبارک سنبھالتے تھے، مسواک پیش کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے، وضو کرواتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ انہی کو اللہ تعالی نے ابو جہل کا سر کاٹنے کی سعادت عطا کی۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابن مسعود قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورۃ نساء کی کچھ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے کوئی چمکدار دینار ہے۔ پہلے زمانے میں چاندی کا نیا نیا سکہ بہت چمکدار ہوتا تھا، اس زمانے میں چونکہ دینار ہوتے ہیں اسی لیے انہیں دینار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید المحدثین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا جمال ایسا تھا کہ جیسے چاندی سے کوئی چیز ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن و جمال ہے تو پھر محبت انہی سے کرنے کا ہی مزہ ہے۔ اگر ہم تصور کریں تو دنیا کی شکلوں کے بجائے اللہ کے حبیب کا تصور کریں۔ اگر انسان تہجد کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں جمائے تو پھر محبت کی کچھ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے عاشقوں کے لیے تہجد کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کو چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے، چنانچہ اللہ کے حبیب نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی، یعنی سبزی توڑنے والا۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں، مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا دی۔ حدیث میں ہے کہ کچھ یوں دعا دی کہ ان کے مال میں ایسی برکت آئی کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں اور وہ ان اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتے تھے۔ اب سوچیں کہ اگر لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ سونے کو توڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تولے ماشی کی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی برکت دی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد اور ان کے بچے 125 کی تعداد میں دیکھے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ اللہ رب العزت نے ان کی عمر میں ایسی برکت دی کہ وہ 103 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں میں برکت دی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے ہاں مہمان آئے تو ایک باندی نے ان کے ہاتھ دھلوائے۔ بعد میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، چنانچہ وہ ایک تولیہ لائیں جو میلا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ میلا تولیہ لے کے آئی ہو۔ وہ کہنے لگی ابھی لاتی ہوں۔ وہ دوڑی ہوئی گئی، سامنے ایک تنور تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اس نے وہ تولیہ تنور میں ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو باہر نکال کر لے آئی تو وہ بڑا صاف ستھرا اور گرم گرم تھا۔ اس نے مہمان کو پیش کیا اور کہا جی اب آپ اس تولیے سے ہاتھ صاف کر لیں۔ یہ دیکھ کر مہمان حیران ہوا اور پوچھنے لگا بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے اس تولیے سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اس کے بعد آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تولیے کو نہیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال دیتے ہیں۔ حضرت انس بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، گورا اور چٹا تھا۔ حضرت انس بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت خوبصورت تھا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے مگر ملیح تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کی زکوٰۃ نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کے پھیل گئی۔ جس چہرہ انور کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ ہیں، 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔
ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے اپنے جسم کے سائز کے مطابق قمیص پہنی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعبیر دی کہ یہ قمیض ہر بندے کے دین کی مثال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا دین عطا کیا کہ تمہاری قمیض سب سے زیادہ لمبی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے ماں باپ قربان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال اتنا کیوں تھا؟ توجہ فرمائیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے حور و غلمان پر جو پہلی نظر پڑے گی تو ان کے حسن کو دیکھ کر یہ اتنے زیادہ حیران ہوں گے کہ 70 سال تک یہ ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہیں گے۔ ان کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر وہ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش ہوگی اور وہ نور ہر جنتی کے چہرے کے اوپر لگ جائے گا۔ جیسے آندھی میں چہرے پر مٹی جم جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے چہرے پر ایسا نور آ جائے گا کہ جب یہ جنتی واپس لوٹ کر آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ 70 سال تک وہ ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہ جائے گی۔ جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کا حسن اتنا ہوگا کہ حور و غلمان بھی 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھیں گے، تو جس اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو سوچیں ان کا حسن کتنا بڑا ہوگا، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ابن عساکر نے ایک عجیب بات بتائی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا میرے ہاتھ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا اور سوئی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اتنے میں میرے آقا کریم کمرے میں تشریف لائے۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، چہرے کا ایسا نور تھا کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنی سوئی نظر آ گئی اور میں نے اپنی وہ سوئی اٹھا لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ دنیا میں میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اس سے محبت ہوتی، میری آنکھوں میں ان سے زیادہ کوئی بزرگی والا نہیں تھا، اور جب میں جاتا تو آقا کریم کے چہرے انور کا نور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کا فرمان ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا کے چہرے پر ایسا نور تھا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا کہ کہیں میری بینائی ہی نہ چلی جائے۔ جب دنیا میں سورج کو دیکھیں تو آنکھیں تاب نہیں لا سکتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اس جمال کو چھپایا تھا، مگر وہ جمال ان پر ظاہر کر دیا جاتا تھا تو صحابہ کرام کی نگاہیں محبوب کریم کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھنے والوں نے تو دیکھا، وہ عاشق ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن جمال کو اللہ نے چھپا لیا۔ فرماتے ہیں چھپانے کی وجہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی غیرت تھی۔ اللہ کی غیرت نے پسند نہ کیا کہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو تم میں سے کوئی دیکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حسن و جمال کو ظاہر بھی نہ ہونے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اچانک دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جاتا، وہ ان کی تعریف میں یوں کہتا، ایسا حسین میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا اور نہ میں کبھی اس کے بعد دیکھوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، زلیخا اور زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اگر وہ میرے آقا کریم کی پیشانی کا نور دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی۔
یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا اجمالی تذکرہ تھا۔ اب ذرا ذکر سنیے کہ قد مبارک کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، البتہ جب مجمع میں ہوتے تو دوسروں سے قد نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی یوں فرمائی کہ بہت اونچا قد نہیں بنایا تھا، کیوں؟ اس لیے وہ عیب کہلاتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے کہ لمبا ڈھڑنگا ہے، زیادہ لمبا قد حسن و جمال کے خلاف ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قد میانہ تھا مگر مائل درازی تھا۔ جب مجمع میں ہوتے تھے تو سب سے زیادہ اونچے نظر آتے تھے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ لوگوں، جس طرح ظاہر میں تم سے ان کا قد اونچا نظر آتا ہے، حقیقت میں انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ جس میں اتھر بہت زیادہ فربا اور موٹا ہرگز نہیں تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی والی شخصیت تھی۔ ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی ساخت معتدل، بدن مبارک نہ موٹا نہ ڈھلا بلکہ گھٹا ہوا، مضبوط اور توانا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اتھر انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رنگت سفیدی مائل تھی۔ ایک ہوتی ہے برس کی سفیدی، وہ بھبو کی سفیدی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی، اور ایک ہوتی ہے ذرا گندمی مائل سفیدی، وہ خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی رنگت مبارک ایسی ہی تھی۔ حضرت علی کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل معلوم ہوتا تھا، اور جو حصہ کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید اور چمکدار معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا بچہ ہو تو اس کو سیب سے تشبیہ دیتے ہیں، گویا محبوب علیہ السلام کے رنگ مبارک کو سیب سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ خوبصورت سر مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک کیسا تھا؟ ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی نہ اتنا بڑا کہ عیب بنے اور نہ ہی بالکل چھوٹا۔ موئے مبارک سر پر جو موئے مبارک تھے ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خوبصورت اور قدر خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی زیادہ پیچ دار۔ جب ان میں کنگھی کرتے تو ہلکی ہلکی لہریں بن جاتی، جیسے ریت کے ٹیلے یا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں ابھر آتی ہیں۔ یعنی بال نہ تو ایسے کرلی جیسے گھنگریالے جیسے حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور نہ اتنے سیدھے جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک ایسے تھے کہ ان کے اوپر لہروں کی شکل میں سلوٹیں بن جاتی تھی، جس سے خوبصورتی نمایاں ہو جاتی تھی۔ رخ انور، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور گول اور ہلکا سا درازی مائل تھا، بالکل گول نہیں تھا لیکن گول درازی مائل تھا۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے میں گولائی تھی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مسرت کی حالت میں ایسا چمکتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال میں فرمایا، وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ معبد فرماتی ہیں ہمارے پاس سے ایک ایسا آدمی گزرا جو چمکتے رنگ دمکتے چہرے والا تھا، پر نور پیشانی تھی۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی منور پیشانی کا ذکر سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد روشن جبین تھے۔ جب رات کی تاریکی یا پھوٹنے کا وقت آتا تو سیاہ بالوں کے درمیان بالخصوص آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگمگا اٹھتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اتنی روشن اور تابندہ تھی گویا اس سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ خوبصورت آئیبرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ابرو مبارک کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کوس کی طرح خمدار، باریک اور گنجان تھے، لیکن دونوں جدا جدا۔ ان کے درمیان ایک رگ کا ابھار تھا جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا، یعنی دونوں ابرو الگ الگ تھے، درمیان میں بال نہیں تھے، بالکل کوس کی طرح تھے، پہلے کے چاند کی طرح تھے۔
دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں آتے اور خاموش ہوتے تو وہ ابھر آتی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے دو کمانوں میں ایک تیر پڑا ہوتا ہے، ایسے ہی تیر نظر آیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دلنشین آنکھوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کی آنکھیں سرمگی تھی، یعنی سرما ڈالے بغیر بھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی علیہ السلام نے سرما ڈالا ہوا ہے۔ معبد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور کشادہ تھی۔ ان آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو پتی تھی وہ خوب کالی تھی، اور جو سفیدی تھی وہ خوب سفیدی تھی، مگر سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آنکھیں حسین عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذب نظر پلکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکوں کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ لمبی پلکوں والے تھے، حسین رخسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے، جن میں ابھار تھا نہ کہ بلندی، یعنی رخسار مبارک ایسے نہیں تھے کہ گوشت اوپر آنکھوں پر چڑھا جا رہا ہو، نہ ایسے تھے کہ گوشت لٹک رہا ہو، بلکہ ہموار تھے۔ خوبصورت ناک۔ نبی علیہ السلام کے ناک مبارک کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک بلندی مائل سامنے سے قدرے جھکا ہوا تھا، اس پر نورانی چمک تھی جس کی وجہ سے سرسری نظر میں بڑا اونچا معلوم ہوتا تھا۔ دہن دلربا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک جسے منہ کہتے ہیں، ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اعتدال کے ساتھ فراخ دہن تھے۔ بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے منہ بہت چوڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ یہ وہی منہ مبارک ہے جس کے اندر سے اللہ کا قرآن نکلا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دندان مبارک۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے تو دندان مبارک سے روشنی سی نمودار ہوتی، ایسے لگتا کہ جیسے دیواریں جگمگا اٹھیں گی۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے ایک نور نکلتا تھا۔ خوبرو کان۔ نبی علیہ السلام کے کان مبارک بھی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زلفوں میں سے جب کبھی کان ظاہر ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اندھیرے میں سے چمکتا ہوا کوئی روشن ستارہ نکل آیا ہو۔ مونچھیں مبارک۔ نبی علیہ السلام کی مبارک مونچھیں کیسی تھی؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی علیہ السلام اپنے لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لبوں کے بالوں کو کتر دیا کرتے تھے۔ ریش مبارک۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ریش مبارک کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ریش مبارک کے بال بھرپور تھے۔ نبی علیہ السلام کے بال مبارک، بعض لوگوں کی پتلی سی داڑھی ہوتی ہے، چند بال ادھر ادھر، انہیں ریش نہیں کہتے۔ ریش مبارک کے بال بھرپور تھے مگر تقریباً ایک قبض یعنی ایک قبضہ مٹھی کے برابر لمبے تھے۔ اگر وہ زیادہ لمبے ہو جاتے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر فرما دیتے تھے۔ گردن مبارک۔ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی گردن مبارک لمبی، پتلی اور چمکدار تھی، دیکھنے سے چاندی کی سراہی نظر آتی تھی۔ خوبصورت کندھے۔
اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پر گوشت تھا، یعنی کندھے بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے اعضاء مضبوط اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے، نورانی معطر بغلیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بغلیں کیسی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فراخ سینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ یعنی چوڑا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا۔ شکم اتھر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شکم اتھر کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیٹ اور سینہ ہموار تھے، یعنی پیٹ آگے کو نکلا ہوا نہیں تھا بلکہ پیٹ اور سینہ ہموار تھے۔ یہ اچھی صحت اور خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ سینہ انور سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر آتی تھی، باقی پورے جسم پر ایسے بال نہیں تھے جیسے بعض لوگوں کے زیادہ بال ہوا کرتے ہیں۔ جس میں اتھر بالکل صاف و شفاف تھا، جہاں بال ہونے چاہیے تھے وہیں پر تھے۔ متوازن ناف، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ناف متوازن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک ایک باریک لمبی دھار تھی۔ بازو مبارک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو مبارک کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو موٹے اور کلائیاں اعتدال کے ساتھ بڑی تھیں۔ جیسے بڑے اور سٹرونگ مسلز ہوتے ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کے مسلز سٹرونگ ہوتے تھے۔ خوبصورت اور نرم ہتھیلیاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہتھیلیاں بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوشت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر دیکھا، مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھیں۔ یہ وہ مبارک ہاتھ تھے جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں کے اوپر جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ انگشت مبارک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگلیاں بہت خوبصورت تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیاں موزوں تھی، حد دراز تھی۔ یہ وہ انگلیاں مبارک ہے جن کے اشارے سے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اعضاء کے جوڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ کمر مبارک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کمر مبارک پتلی سی تھی۔ حضرت مہرش کعبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اوپر کی چادر لپیٹی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی سفیدی اور چمک میں چاندی سی ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پنڈلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی پنڈلیاں ٹھوس تھی، جیسے ورزش کرنے والے بندے کی پنڈلیاں ٹھوس ہوتی ہیں، لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ بھاری بھرکم اور پرگوشت نہیں تھی۔ خوش نما پاؤں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں پاؤں نرم اور پرگوشت تھے۔ ایڑیاں،
ایڑیاں مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں ایسی تھی جیسے تراشی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید نقروئی بال۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ موئے مبارک تو سیاہ تھے مگر کچھ سفیدی بھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ریش مبارک میں 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ بال 20 سفید تھے۔ سوچئے وہ اللہ کے حبیب کو کتنی محبت کے ساتھ تکتے رہتے ہوں گے جنہوں نے بالوں کو بھی گنتی میں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا کرتے تھے۔ رفتار باوقار، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفتار باوقار کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے، ایسا لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی نشانی کے طور پر مہر نبوت عطا فرمائی تھی۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جب دیکھا تو اس وقت مہر نبوت غائب ہو چکی تھی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مہر نبوت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ علامہ ابن قرطبی فرماتے ہیں مہر نبوت گھٹتی بڑھتی تھی اور اس کا رنگ بھی بدلتا تھا، سرخ نظر آتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مہر نبوت کبوتری کے انڈے جیسی سرخ رسولی کی مانند تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مہر نبوت کو دیکھنا چاہا، باقی نشانیاں پوری ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر پہچان لیا، چنانچہ جب وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا اچھا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ ایک مزے کا واقعہ ہے، ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ ذرا جولی فلو تھے، یعنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو باتیں کر کے ہنساتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بات سنائی تو لوگ زیادہ ہنسنے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی ان کے پیٹ میں چبھوئی، جیسے کوئی پیٹ میں انگلی چبھو کر کہتا ہے اب بس بھی کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس طرح انگلی چبھو کر چپ کروایا کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظ فرمایا اور اخیر میں فرمایا لوگو اگر تم میں سے کسی نے کسی کا حق دینا ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میرا حق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پوچھا کون سا؟ کہنے لگے جی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹ میں انگلی چبھوئی تھی اور مجھے درد ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بھی انگلی چبھو لو۔ کہنے لگے نہیں اے اللہ کے نبی میرے جسم پر اس وقت کپڑے پورے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی انگلی مبارک میرے پیٹ میں چبھوئی تھی اور ڈائریکٹ میرے جسم میں چبھوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بھی کرتا ہٹا دیتا ہوں اور تم بھی انگلی چبھو کر اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ اب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران ہوئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق اور دیوانہ اور جان قربان کرنے والا آقا سے بدلہ مانگتا ہے۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جی چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر کہیں اسید سے کہیں
کہ میرا جسم حاضر ہے، تم میرے جسم پر جو چاہتے ہو چبھو ڈالو، لیکن میرے آقا سے بدلہ نہ لو۔ حضرت فاروق اعظم کا دل چاہتا ہے، مگر میرے آقا کی ہیبت کی وجہ سے سب خاموش ہیں، حیران ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا، جب نبی علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام کی کمر مبارک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دے کر کہا، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کو بوسہ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پسینہ مبارک، نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک کیسا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بھیجتی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کو شیشی میں جمع کریں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، سلیم اسے کیا کرتی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک پسینے کو ہم خوشبو میں ملا لیتے ہیں، اس طرح ہماری خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، جہیز کا باقی سامان خرید لیا گیا تھا مگر خوشبو نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے پسینے کے قطرے لے جاؤ۔ وہ پسینے کے قطرے لے گئے، دلہن کے جسم پر استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو خوشبو والا گھر کہا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی لڑکا تھا، نبی علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے ایسی ٹھنڈک پڑ گئی کہ مجھے لگا کہ عطر کی دکان سے ابھی خوشبو لے کر کوئی بندہ باہر نکلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ کہنے والے کیا کہیں۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو تصور کر کے آنکھوں سے دیکھیے تو دل کہتا ہے سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایک شاعر نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار، اور اتنے اشعار لکھنے کے بعد میں آخر میں وہ کہتا ہے 40,000 لکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ 40,000 لکھنے کے باوجود بھی بندے نے بھی کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ کیسے تصور کرے؟ ذرا تصور میں لائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام سے کیا محبت تھی، ذرا اس کا اندازہ چند اشعار میں کیجیے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے ایسے اشعار لکھے کہ لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی یہ اشعار لکھتا اور پڑھتا تو لکھنے والے کے لیے دل سے بخشش کی دعا نکلتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خادم تھے، عاشق و صادق تھے، غلام بے دام تھے۔ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو حبشہ کا رہنے والا تھا، تیرے مقدر کا ستارہ چمکا، تجھے حبشہ سے اٹھایا اور حجاز میں پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تیرے دل کی آبادی ہوئی، یہاں دل کو غمکدہ کہا، اے بلال تیری غلامی پر 1000 مرتبہ آزادی کو قربان کر دیا جائے۔ جب محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے اگر کوئی ستائے تو اس ستانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اے بلال، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کی وجہ سے کافر جو تجھ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے تو نے تو اس ستم کے مزے بھی اٹھائے۔ اے بلال، جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر تھی، اس نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اسی طرح تیری نظر بھی ادا شناس تھی، تو دید کی شراب پیتا تھا اور تیری پیاس اور بڑھتی جاتی تھی، ایک بار دیکھا اور بار بار دیکھنے کی طلب ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی تھی، اے بلال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تجلی ملی تھی اور تجھے اللہ نے تو مدینے کی صحرا میں ہی وہ تجلی عطا فرما دی تھی۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دیکھتا تھا تیرے دل میں دیکھنے کی اور حسرت ہوتی تھی۔ ٹھنڈا دل جب گرم ہو گیا تو گرم ہونے کے بعد اس کو ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں آیا۔ تمہارا دل تو جو ٹھنڈا تھا اسے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت سے گرما دیا، اور گرمانے کے بعد زندگی بھر اس دل کو قرار نہیں آیا، وہ بے قرار دل تھا۔ عجیب بات ہے، شعلے بھی انہی سے
انہی شعلوں سے تپش ہوئی اور اس تپش کو تیرے دل پر لاوا ڈالا۔ شعلے سے مراد اللہ کی تجلی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے نور سے محبت کی، اس حرارت کو حاصل کیا اور یہ محبت کی حرارت تیرے دل میں ڈال دی۔ تو بھی کیسا ہے کہ تو نے تو اپنے تنکوں پر جلوے کی بجلی کے انوار کو حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اے بلال، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ عاشق کی کیا کیفیت تھی، واقعی ایسی ہوتی ہے کہ محبوب کو دیکھتے رہنا ہی اس کی نماز ہوتی تھی۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تو آذان دیتا تھا یہ تیرے عشق کا ترانہ تھا، اور پھر فرمایا کہ نماز اس عشق کا اظہار تھا، بلکہ اس کے عشق کا ایک بہانہ تھا۔ کیسا دور تھا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار عام تھا، جو آتا تھا وہ دیدار حاصل کر کے چلا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ جیسے عورت زیور پہنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے حسن میں اضافہ ہو گیا، اسی طرح جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم انسان بھی اپنے آپ کو اپنے نبی کے وجود کو سراپائے انوار کے مطابق بناتے تو اس کا حسن اس کے پروردگار کی نظر میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔